فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف اور ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور لا تعداد، لا محدود، انگنت رحمتیں نازل ہوں ان معصوم، پاک، عزت مآب، پر نور، معصوم چہروں پر، جن چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ دیجیے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ ان سے جلتے کیوں ہیں، لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں، جن کو ہم فضیلتوں سے نوازتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت کے زیورات سے مزین کیا ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیم، اور ہم نے آل ابراہیم کو ایک ملک عظیم عطا کیا ہے۔ مسلسل اس آیت کی تفسیر و تفہیم و تاویل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ذکر کروں اس پاک ہستی کی، ذکر کروں تو کیسے کروں، جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم یا تو اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کی زبان ہو۔ یہ ذکر خود اپنے آپ میں معجزہ ہے، اور اس کا کمال یہ ہے، اور اس ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ زبان کٹ جاتی ہے مگر ذکر علی سے باز نہیں آتی۔ دہنے نیسم سے ٹپکتا ہوا لہو کا ہر قطرہ ولایت عظمت اہل بیت کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہمیں تو روایتوں سے پتہ ہی یہ چلا
کہ منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کی فضیلتیں بیان ہو، منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو، منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کے مناقب کا اظہار کیا جائے، منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے مولا کل کی تعلیمات نشر کی جائیں۔ اگر علی کا ذکر نہ ہو، علی کے فضائل بیان نہ ہو، علی کے کمالات کا تذکرہ نہ ہو، علی کا علم نشر نہ ہو، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، منبر نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، منبر اس لیے کیونکہ جب یزید نے مولا سے کہا تھا تقریر کریں گے، تو مولا نے کہا تھا یزید کیا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے تقریر کروں؟ مولا سجاد نے کہا یزید کیا تو یہ چاہتا ہے کہ لکڑیوں کے ڈھیر پر؟ یزید نے کہا تقریر کریے۔ مولا نے منبر کو دیکھ کے کہا لکڑیوں کا ڈھیر، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ لکڑیوں کے اس ڈھیر پر جا کر تقریر کروں؟ تھا وہ منبر، مگر سید سجاد کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا ڈھیر، اور غدیر خم کے میدان میں اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر تھا، مگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں منبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو منبر بھی ہوگا، لکڑیوں کا ڈھیر کہلائے گا، اور علی کی ولایت کا اعلان ہوگا تو اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر ہوگا، مگر منبر کہلائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ بچہ، وہ طالب علم، یہ روایت شیعوں کے یہاں بھی ہے اور اہل سنت بھائیوں کے یہاں بھی موجود ہے، کہ جب کوئی بچہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے مکتب مدرسہ جاتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو تعظیم کی خاطر اس کی راہوں میں بچھا دیتے ہیں۔ اصول کافی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ستہ میں بھی موجود ہے کہ وہ بچہ، وہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے مکتب جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، استاد کے پاس جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یا مجلس میں آ رہا ہے اسی کی روشنی میں تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ دیکھیے مجلسوں سے دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا تو علم میں اضافہ ہونا چاہیے یا ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ تقریر ایسی ہونی چاہیے کہ علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے۔ توجہ، اور ذاکر کے پیش نظر یہی مقاصد اور اغراض ہونے چاہیے کہ منبر کا مقصد ہے یا تو علم میں اضافہ ہو یا ایمان میں اضافہ ہو، اور اگر دونوں مقصود حاصل ہو جائیں کہ علم میں بھی اضافہ ہو، ایمان میں بھی اضافہ ہو، عقیدہ بھی نکھرے، علم بھی سنورے، تو پھر وہ اپنی نہج کی ایک مختلف تقریر ہوگی۔ تو بچہ طالب علم جب تحصیل علم کی خاطر مکتب، مدرسہ اور اسکول اور کالج جاتا ہے تو اتنی عزت ہے شریعت محمدی میں اس بچے کی کہ فرشتے اپنے پروں کو تعظیم کی خاطر اس کی راہوں میں بچھا دیں گے۔ تو فرشتے جس کی تعظیم کریں اسے طالب علم کہتے ہیں، طالب علم جس کی تعظیم کریں اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کی تعظیم کرے اسے مولانا کہتے ہیں، مولانا جس کی تعظیم کرے اسے علامہ کہتے ہیں، علامہ جس کی تعظیم کرے اسے فقیہ
کہتے ہیں، فقیہ جس کی تعظیم کرے اسے مجتہد کہتے ہیں، مجتہد جس کی تعظیم کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین جس کی تعظیم کرے اسے تابعین کہتے ہیں، تابعین جس کی تعظیم کرے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کی تعظیم کرے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جس کی تعظیم کرے اسے مرسل کہتے ہیں، مرسلین جس کی تعظیم کرے اسے سید المرسلین کہتے ہیں، اور وہ سید المرسلین جس کی تعظیم کی خاطر پہ تعظیم کھڑا ہو جائے اسے سیدۃ النساء للعالمین کہتے ہیں، اور وہ سیدہ جسے جھک کر ادب سے سلام کرے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں۔ اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں جس کی تعظیم کی خاطر خود سید المرسلین پائے تعظیم کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سیدہ اور وہ جسے ادب سے سلام کرے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں۔ دیکھیے علی کی ذات کا عرفان حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے مسلمان اور انسانیت نام علی کو سمجھنے کی متحمل ہو جائے، اسم علی کو سمجھنے کی متحمل ہو جائے، اس لیے کیونکہ یہ نام وہ ہے نام کہ ہے عرش پہ تحریر، حقہ کے اسی نام سے کرسی کی ہے توقیر، بالا ہے اسی نام کے باعث فلک و پیر، گیتی ہوئی ساکت یہ ہے اس نام کی تاثیر، طوفان کی بلا نوح پہ آئی تھی وہ رد کی، آدم کی اسی نام نے مشکل میں مدد کی۔ اور ایک شاعر اہل بیت نے مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آواز دی کہ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ اب دیکھیں شاعر نے کیا خوب تخیل پیش کیا ہے کہ جب مولا علی کا نام رکھنا ہوا تو شاعر کہتا ہے بڑا خوبصورت انداز میں تخیل ہے اس کا، شاعر کہتا ہے کہ مسئلہ نام علی پہ بات ہو رہی ہے، مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، فیصلہ چاہیے، علی کا نام رکھا جا رہا، فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا۔ آخری آدمی تک نام ایسا ہو، مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ مانی و حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، نام محمد کی نہیں کوئی بھی مثیل، تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل۔ آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا ہے۔ آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی۔ معرفت کے نا مولا کے درجات ہیں،
تھوڑا سا متحمل ہو جائیں. معرفت کے علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے، علی کا عرفان حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہے، جس نے علی کو سمجھ لیا، جس نے علی کو سمجھ لیا وہ سلمان بنا، جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ طالبان بنا. علی کو چھوڑ کے مروان تو بن سکتے ہو، بوذر و سلمان نہیں بن سکتے. اور علی کے ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ علی کے عرفان کے جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں. سب جانتے ہیں نبی نے فرمایا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، تھوڑا سا تحمل، سوائے میرے یا اللہ کے. جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے علی کی مکمل معرفت حاصل کر لی ہے، کیونکہ علی کی مکمل معرفت حاصل کرنے کے لیے یا تو خدا ہونا چاہیے یا رسول خدا ہونا چاہیے. یہ جو درجہ ہے عرفان کا، مقام الوہیت اور مقام عصمت، یہ علی کے عرفان کا سب سے اونچا درجہ. جس علی کو اللہ جانتا ہے، جس علی کو نبی جانتے ہیں، جس علی کو حسن و حسین جانتے ہیں، اس علی کو کوئی نہیں جانتا. یہ سب سے اونچا درجہ. اس کے بعد کچھ خاص قلب سلمانی اور قلب بوذری ہیں جنہوں نے علی کا عرفان حاصل کیا ہے، اور دونوں میں اتنا فرق ہے کہ نبی نے فرمایا اگر بوذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو سلمان کے قتل پر راضی ہو جائے. اسٹیج ایک ہے مگر پھر بھی دونوں کے عرفان میں اتنا فرق کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو سلمان کے قتل پر ابو ذر راضی ہو جاتے. یہ دوسرا درجہ. تیسرا درجہ علماء ربانی، عرفاء، صوفیاء، روحانی شخصیتیں، مجتہدین، وہ علماء ربانی کہ جن کے دلوں کے تار مشیت کی کمندوں سے بندھے رہتے تھے. جس حسین کو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پہچانتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، اس حسین کو ہم نہیں جانتے. جس علی کو قلندر جانتا ہے، جس علی کو، دیکھیے قلندر جو ہے نا، قلندر لفظ آپ نے سنا ہوگا، بو علی شاہ قلندر یا شہباز قلندر. قلندر کا معنی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. قلندر کہتے ہیں ریچھ کا ناچ دکھانے والے کو. جو ریچھ ہوتا ہے نا، ریچھ، اس کا جو ناچ دکھاتا ہے اسے قلندر کہا جاتا ہے. لیکن یہ ہے لغت. یہ اصطلاح کیسے بنی؟ شہباز عثمان مروندی جن کا نام تھا، علی کے ماننے والے، عارف تھے، صوفی تھے. وہ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک قلندر ہے جو ریچھ کا ناچ دکھا رہا ہے، ڈگڈگی بجا رہا ہے. دیکھنے لگے. جب تماشا مکمل ہوا تو قریب آئے. شہباز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کھیل تماشا. کہا تم اس لیے قلندر کہلاتے ہو؟ کہا ہاں، کیونکہ میں تماشا دکھاتا ہوں. کہا وہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کر لی. کہا دل میں کوئی تمنا ہے؟ کہا ہاں. کہا آنکھیں کھول. کہا کیا؟ کہا بادشاہ بننا چاہتا ہوں. توجہ، عاشقان خدا ایک کتاب ہے، اس میں سے حوالہ دے رہا ہوں آپ. عاشقان خدا ایران سے شائع ہو. کہا کہ کوئی تمنا رکھتا ہے دل میں؟ کہا ہاں بادشاہ بننا چاہتا ہوں.
قلندر نے شہباز نے جھولی سے 2 لکڑیاں نکالی، زمین میں گاڑی، کہا ان کے درمیان سے ہو کر گزر۔ وہ درمیان سے ہو کر گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ عظیم مملکت میں پہنچ گیا، اور اس کی فوج سامنے کھڑی ہوئی ہے، ہاتھوں میں تاج ہے۔ یہ داخل ہوا، فوج نے سر پہ تاج رکھ کے کہا تو ہمارا بادشاہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا رات ہمارا بادشاہ مرا ہے، اس کی وصیت تھی سب سے پہلے مملکت میں جو داخل ہوگا وہ اس ملک کا بادشاہ بن جائے گا، اور تیاری کرے، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہے۔ نکاح ہوا، بادشاہ بن گیا۔ 7 سال گزر گئے، کتاب میں لکھا ہوا۔ ایک دن اپنی فوج کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے نکلا، فوج سے بچھڑ گیا تو ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں وہی 2 لکڑیاں گڑی ہوئی تھیں جن کے درمیان سے گزر کر وہ اس مملکت کا بادشاہ بنا تھا۔ گھوڑے سے اترا، ان 2 لکڑیوں کے درمیان سے دوبارہ گزرا تو وہی پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا۔ شہباز سامنے کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ کہا یہ سب کیا تھا؟ کہا کھیل تماشا۔ اس دن کے بعد سے شہباز قلندر کہلانے لگے۔ تھی یہ لغت مگر شہباز نے اصطلاح بنا دیا ان علی والوں کے لیے کہ جو صاحب کرامات بن جاتے ہیں۔ مولا علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ معجزہ دکھاتے ہیں، علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عرفاء کو معجزات عطا کر دیتے ہیں، صاحب کرامات بنا دیتے ہیں۔ علی کی محبت، علی کی ولا ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، ذرے کو شمس بنا دیتی ہے، شمس کو شمس تبریز بنا دیتی ہے۔ بے زر آتے ہیں علی کے در پہ تو ابو ذر بن جاتے ہیں، بے خاندان والے آتے ہیں تو سلمان بن جاتے ہیں، سیاہ فام آتی ہے تو فضہ بن جاتی ہے۔ یہ علی کے در کا کمال ہے۔ تو شہباز اس دن کے بعد سے قلندر کہلانے لگے۔ کہتے ہیں جس علی کو شہباز جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے۔ کہتے ہیں حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم کہ پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ شہباز کہتے ہیں حیدریم، پہلے میں حیدری بنا، پھر حیدری بننے کے بعد مجھے یہ مرتبہ ملا کہ میں قلندر بن گیا۔ حیدریم قلندرم، پھر میں علی کی ولا کے جام پی پی کے مست ہو گیا۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، اور میں مرتضی کا، اپنے مولا علی کا غلام بن گیا۔ توجہ، غلامی کب ملی؟ پہلے حیدری بنے۔ غلام بننا علی کا اتنا آسان نہیں ہے، پہلے حیدری بنو، پھر قلندر بنو، پھر ولا کے جام پی پی کے مست ہو جاؤ، پھر جا کے کہیں یہ مرتبہ ملے گا کہ علی کے غلام بن سکو۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، اور جب کوئی مرتضی علی کا غلام بنتا ہے تو اسے کم تر مت سمجھنا کہ پیشوائے تمام رندانم، کائنات میں جہاں جہاں بھی روحانی ہستیاں ہیں میں ان تمام روحانی ہستیوں کا پیشوا ہوں، کہ پیشوائے تمام رندانم اور تمام روحانی ہستیوں کا پیشوا بننے کے بعد میں اپنی حیثیت کو جانتا ہوں کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا ادنا سا کتا ہوں۔ کسی نے کہا قلندر، علی کے در کا کتا کیوں نہیں کہا، گلی کا کیوں کہا؟ سگے کوئے شیر یزدانم، شیر خدا کی گلی کا سگ ہوں میں۔ کہا یہ قلندر، ارے در علی پر جائے تو جائے کیسے؟ در علی پر تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، در علی پر ابو ذر ہے، سلمان ہے، مقداد ہے، عمار ہے، بلال ہے۔ تو جس علی کو قلندر جانتا ہے
اس علی کو ہم نہیں جانتے. یہ ہے تیسرا درجہ. چوتھا درجہ مولا علی کی معرفت کا جو چوتھا درجہ ہے وہ ہم عزاداروں کا اور مومنوں کا درجہ ہے، جو سب سے نچلا درجہ ہے اور جس میں انیس بھی ہیں، جس میں دبیر بھی ہیں. اب دبیر کی نظروں میں علی کا مقام کیا ہے؟ دبیر کہتے ہیں علی کی ذات کی بات نہیں کر رہا، علی کی ذات کی بات نہیں کر رہا، علی کے جسم مبارک کی بات نہیں کر رہا، علی کے جسد اطہر کی بات نہیں کر رہا، علی کے قبر مبارک کی بات نہیں کر رہا، علی کی ذریعہ اقدس کی بات نہیں کر رہا، علی مکہ مقدس روضے کی بات نہیں کر رہا، علی کے حرم کی بات نہیں کر رہا، اس زمین کا تذکرہ نہیں کر رہا جس میں علی کا جسد اطہر دفن ہے، بلکہ اس زمین میں جو سینکڑوں ذرات ہیں ان کی بھی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ اس زمین میں جو سینکڑوں ذرات ہیں اس میں سے جو ایک ذرہ ہے وہ علی سے منسوب ہو کر مجھ دبیر کی نظروں میں اتنا قیمتی بن گیا کہ دبیر نے کہا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بوتراب کے بدلے. صلوات پڑھ دو محمد والے. نجف کا ذرہ نہ دوں، آفتاب سستا ہے، نجف کا ذرہ مہنگا ہے، چونکہ علی سے منسوب ہو کر اتنا قیمتی بن گیا میری نظروں میں کہ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بوتراب کے بدلے. تو علی کی ولایت کو چھوڑ کر دہشت گردی تو ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. اگر چاہتے ہو کہ مسلمان بن جاؤ تو آل رسول کی ولا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ کربلا میں یزید کے لشکر میں نمازی تو تھے، حسینی نہیں تھے. تو اصل چیز ہے حسینیت. اگر ان کی ولا نہ ہو تو اٹھک بیٹھک تو ہوگی، نماز نہیں ہوگی، فاقہ تو ہوگا، روزہ نہیں ہوگا، چیریٹی تو ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی، وزٹ ٹو مکہ تو ہوگا، حج نہیں ہوگا. علی کو چھوڑ کر اسلام نہیں، ایمان نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں. خارجی کون تھے؟ قائم اللیل، صائم النہار، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے، دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس کی حالت میں گزار دینے والے، وہ خارجی علی کے مد مقابل آ گئے. پیشانیوں پر سجدوں کے نشان. کوفے کی گلیوں سے علی گزر رہے ہیں، ساتھ میں ایک صحابی ہے. قرآن مجید کی ترنم ریزیوں کی آوازیں سنی، کوئی تلاوت کر رہا تھا. صحابی رک گیا، کہا مولا یہ کیسی تلاوت ہے؟ میری روح میں آگ لگ گئی، ایسی تلاوت قیامت خیز، روح رقص کرنے لگی. نہیں سنی. مولا علی نے کہا چھوڑو اور آگے بڑھو میرے ساتھ. توجہ، قرآن ناطق کہہ رہا ہے، وہ مت سنو. کوئی تلاوت کر رہا تھا، مولا نے کہا مت سنو، چلو میرے ساتھ. وقت گزرا، نہروان کا میدان گرم ہوا، خارجی مارے گئے. علی کشتوں کا معائنہ کر رہے ہیں. ایک کشتے پر آ کر علی رک گئے. اسی صحابی کو بلایا، ادھر آؤ. وہ صحابی دوڑ کر آیا. اس دن پوچھ رہے تھے نا کون تلاوت کر رہا تھا؟ یہ وہی ہے جو میری ذوالفقار سے واصل جہنم ہو چکا.
تو پتہ یہ چلا کہ علی کی ولا کو چھوڑ کے نماز نہیں، روزہ نہیں. کیوں؟ نبی نے فرمایا، چھٹے امام سے مروی ہے، اصول کافی کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس علی الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایۃ لم ینادی بشیء کما نودی بالولایۃ. اسلام کی بنیاد، دین کی بنیاد، مذہب کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز کے اوپر، روزے کے اوپر، حج کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، ہماری ولایت کے اوپر. بنی الاسلام علی خمس علی الصلاۃ نماز کے اوپر، والصوم روزے کے اوپر، والحج حج کے اوپر، والزکاۃ زکوٰۃ کے اوپر، والولایۃ ولایت کے اوپر. لم ینادی بشیء کما نودیا بالولایت، اور جیسے ولایت کو کی طرف بلایا گیا ہے ایسے کسی کی جانب نہیں بلایا گیا. کیا مطلب؟ اللہ کی نماز کیا ہلکی ہو گئی؟ اللہ کا روزہ کیا ہلکا ہو گیا؟ اللہ کی زکوٰۃ کیا ہلکی ہو گئی؟ اللہ کا حج کیا ہلکا ہو گیا؟ کہا ہلکے نہیں ہوئے، تمہارا دماغ ہلکا ہو گیا، تم سمجھے نہیں. کہا کیا سمجھوں؟ کہا یہ سمجھو کہ مسافر کی نماز قصر ہو جاتی ہے، عورت کے مخصوص ایام میں نماز روزہ واجب نہیں رہتا، مسافر کا روزہ قصر ہو جاتا ہے، غریب پر زکوٰۃ واجب نہیں، نادار پر حج واجب نہیں. لیکن علی کی ولایت مرد پر بھی واجب، عورت پر بھی واجب، امیر پر بھی واجب، غریب پر بھی واجب، بیمار پر بھی واجب، صحت مند پر بھی واجب، مسافر پر بھی واجب، ساکن پر بھی واجب. علی کی ولایت کا اعلان کر کے، علی کی ولایت کا اعلان کر کے نبی مدینے میں آ گئے. عرب کا بدو آیا، حارث آگے کہتا ہے یا محمد، رسول اللہ کہہ کے بھی نہیں بلایا اس نے، یا محمد. آپ نے کہا توحید، ہم نے لات و عزا و منات کی پرستش چھوڑ دی. آپ نے کہا میں نبی، ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے کہا نماز پڑھو، 5 وقت کی نمازیں پڑھی، سنتے رہیے گا. روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھو، مال میں سے زکوٰۃ دو. ہم نے مال میں سے زکوٰۃ دی. پھر بیت اللہ کا طواف کا حکم دیا، اب حج کر کے بھی آ رہے ہیں. اب آپ نے کہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی کو حاکم بنا دیا ہمارے اوپر آپ نے، علی کی ولایت فرض کر دیا آپ نے. تو ذرا یہ بھی واضح کر دیں، جیسے توحید و رسالت و قیامت، اور جیسے نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ کی طرف سے ہیں، کیا آپ کے ابن عم کی ولایت اللہ کی طرف سے؟ نبی کا چہرہ سرخ ہوا اور نبی نے 3 مرتبہ کہا علی کی ولایت اللہ کی طرف سے، علی کی ولایت اللہ کی طرف سے، علی کی ولایت اللہ کی طرف سے. حارث یہ کہتا ہوا پلٹا کہ پروردگار اگر علی کی ولایت تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر. کیوں؟ کیونکہ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا، اے کائنات کے پالنہار، اگر یہ یتیم عبداللہ تیرا نبی اور رسول ہے تو مجھ پہ عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ مگر ابو جہل پر عذاب نازل نہیں ہوا. اسی کی تاسی میں علی کے ولایت کے تصور کو مشکوک کرنے کے لیے اس نے بھی مدینے والوں کے سامنے کہا کہ پروردگار اگر علی کی ولایت تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر. ابھی لبوں میں جنبش باقی تھی کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مشیت نے اعلان کیا، میں منکر رسالت کو تو معاف کر سکتا ہوں، منکر ولایت علی کو. آپ لکھنؤ میں کالج بنائیے، ایک شاندار کالج بنائیے. کالج ہونے چاہیے، قوم کے پاس ادارے ہونے چاہیے. خاص
خواتین کے لیے ان کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ میرے والد مرحوم علامہ سید فیروز حیدر عابدی علی اللہ مقامہ، انہوں نے بھی ایک کالج قائم کیا ہماری بستی نوگاواں سادات کے اندر، تعلیم نسواں کا اہتمام انتظام کیا۔ 900 سال کی تاریخ ہے ہماری نوگاواں سادات کی، ایک بھی ادارہ نہیں خواتین کی تعلیم کے لیے۔ ہم ان ہستیوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے لکھنؤ کی سرزمین پر، جو تشیع کا مرکز ہے ہندوستان کا، وہاں تعلیمی ادارے قائم کیے، تعلیمی ادارے خواتین کے لیے قائم کیے۔ میرے والد کہتے تھے بیٹیوں کو پڑھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب بیٹا پڑھتا ہے تو تنہا بیٹا پڑھتا ہے، جب بیٹیاں پڑھتی ہیں تو نسلیں سنور جایا کرتی ہیں۔ ایک مثال میرے والد مرحوم دیتے تھے، ایک بار تقریر کر رہے تھے، بچیاں کھڑی ہوئی تھی اسکول کی، اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اگر ماں کی گود میں ننھا منا بچہ ہو اور ماں کے کپڑے گندے ہوں، انفیکشن ہو اس پہ، تو بچے کا جسم بیمار ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں کی گود پاک و پاکیزہ ہو، انفیکشن آلود نہ ہو۔ اگر کپڑے گندے ہوں تو بچے کا جسم بیمار ہو جائے گا، اور اگر جہالت کے جراثیم ہوں تو نسلیں بیمار ہو جائیں گی۔ عورت کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ معصومہ قم کا نام سب نے سنا ہے، خواتین کافی تعداد میں یہاں تشریف رکھتی ہیں میری بہنیں۔ معصومہ قم کی عمر تھی 6 برس، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابہ کرام کچھ آئے مدینہ، امام مدینہ میں نہیں تھے۔ اب جب یہ وفد آیا اور پتہ چلا کہ مولا مدینہ میں نہیں ہے تو پریشان ہو۔ غلام نے کہا کہ مولا تو ہے نہیں، کہا ہم چند سوالات کرنا چاہتے تھے مولا سے، اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم تشنا واپس چلے جائیں گے، سوالات کے جوابات ہمیں نہیں ملیں گے۔ دروازے کے پیچھے سے 6 برس کی بچی کی آواز آئی کہ آپ سوالات لکھ کے دے دیں، میں جوابات مرحمت فرما دیتی ہوں۔ 6 برس کی بچی نے، معصومہ نے جوابات تحریر کیے، کاغذ پہ لکھے ہوئے سوالات، اور یہ وفد لے کے چلا، مدینے سے باہر نکلا، اتفاقاً امام تشریف لا رہے تھے، کہا مولا آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، سوالات تھے، آپ کی 6 برس کی بچی نے جوابات تحریر فرمائے، ذرا نظر ثانی فرما لیں۔ مولا نے کہا دکھاؤ، کاغذ دیا، جوابات پڑھتے جاتے تھے، مسکراتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے تو واقعی معصومہ ہے، تو واقعی معصومہ ہے، تو واقعی معصومہ ہے۔ یہ شان آل رسول کے گھرانے کی بچیوں کی۔ تو اسکول کالج قائم ہونے چاہیے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ لکھنؤ کے اندر خواتین کے لیے ایک اسکول اور ایک ڈگری کالج کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جو ذمہ داران ہیں وہ اس پر فکر کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ایک اسکول بنائیں، کالج بنائیں، بہترین عمارت بنائیں، دبیز قالینیں، دیبا کے پردے، بہترین فرنیچر، شاندار چنے ہوئے اساتذہ کرام اس میں انتظام کریں، اور صاحب بچے ایڈمیشن لیں، بچہ رات دن طالب علم محنت کرے، فیس دے، نہ رات دیکھے، نہ دن دیکھے، نہ دھوپ دیکھے، نہ پیاس دیکھے، نہ ٹھنڈ، نہ تشنا لبی، نہ حرارت، نہ حدت، نہ گرمی، نہ سردی، نہ برسات، 2 برس تک محنت کرتا رہے، اول درجے سے سند حاصل کرے، اب لے کے جائے کمپنی کے اندر۔ اب جو کمپنی کا ذمہ دار دیکھے گا وہ کہے گا کہ صاحب نمبر تو بڑے اچھے ہیں، محنت تو تم نے بہت کی ہے، توجہ ایک ایک جملے پہ، محنت بہت کی، راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کی، بھوکے رہ کے محنت کی، پیسہ خرچ کر کے محنت کی،
لیکن ہم تمہیں جاب نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ جو بانی تھا تمہارے کالج کا اس سے ایک بنیادی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہا سرکار سے مانیتا اس نے پراپت نہیں کی۔ توجہ، ریکگنائز پرمیشن سرکار کی نہیں لی۔ تو اگر سرکار کی پرمیشن نہ ہو، عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ٹیچر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، پڑھائی کتنی ہی بہترین کیوں نہ ہو، طالب علم میں کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو، کتنی ہی نالج اس کے پاس کیوں نہ ہو، کمپنی اسے اس لیے جاب نہیں دے گی کیونکہ اس کے کالج کے پاس سرکار کا اجازہ نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آیا نبی اللہ نے کیوں کہا تھا کہ اگر کوئی نبیوں کے اعمال لے کر آئے، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس اور روزے کی حالت میں گزار دے، پہاڑ سے زیادہ مار اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لیکن یا علی اگر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کی برابر تیرے لیے بغض ہے تو قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، جنت میں جانا تو بہت دور، جنت کی خوشبو اس کے ناک کے نتھنوں میں داخل۔ اعمال کے سرٹیفکیٹ پر جب تک مہر ولایت ثبت نہیں ہوگی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے علی کی ولایت کہ علی کو چھوڑ کر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ کربلا نے واضح کر دیا کہ دیکھو تم تکبیر کہہ کہہ کے گلے کاٹ سکتے ہو مگر تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ ایک ہی معیار ہے سمجھنے کا کہ انسان سمجھ جائے کہ یہ اس تک پہنچاتے ہیں یہ، اور اس تک پہنچانے بھی چاہیے، ضروری ہے کیونکہ یہ وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ انسان ڈگمگا نہ جائے، بہک نہ جائے، ان کے ذریعے اس کا عرفان حاصل کر، کیونکہ علی کی ولا نہیں ہے، پروردگار عالم کی ولا ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ کی ولایت کے مظہر ہیں علی ابن ابی طالب۔ یہ کربلا نے سمجھایا۔ زہر قین کا ایک جملہ ہے جو انہوں نے رجز پڑھا ہے نا کربلا میں، رجز میں کہتے ہیں مسلمانوں جان لو اللہ نے ہر قوم کو کسی نہ کسی شے سے آزمایا ہے، تمہیں محمد و آل محمد کی ولایت سے آزمایا ہے۔ یہ زہر قین کا جملہ ہے۔ تو کربلا میں نے عرض کیا تھا دو پہلو ہیں کربلا کے، ایک سر کا کٹ جانا اور ایک سر کا کھل جانا۔ اس گھرانے میں سر کا کٹ جانا آسان تھا، سر کا کھل جانا بہت مشکل تھا۔ سید سجاد زین العابدین نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس امام کے ماننے والے ہیں آپ جو سب سے بڑا عزادار بھی تھا اور سب سے بڑا عبادت گزار بھی تھا۔ عبادتوں کو عزاداری سے کبھی مت ٹکرانا، یہی پیغام ہے امام سید سجاد کا کہ مجھ سے بڑا کوئی عزادار نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں، جو عابد زین العابدین بھی ہے۔ عبادتیں تو سب نے کی مگر اے سید سجاد وہ کون سا غم تھا تیری پیشانی میں پوشیدہ۔ روایت میں آیا ہے کہ جب سید سجاد پیشانی رکھتے تھے نا، آج شہادت کی تاریخ ہے نا میرے مولا کی، کتنا مظلوم امام ہے یہ،
رسول اللہ نے 23 برس میں اللہ منوا دیا. 23 برس میں رسول اللہ نے اللہ منوایا. زین العابدین نے حسین منوا دیا، جو قیدی بن کے اسلام کو آزاد کرا رہا تھا، جو نحیف و بیمار تھا مگر اسلام کو صحت عطا کر رہا تھا، وہ جس کے آنسو نوح کا طوفان بن گئے اور اس طوفان کے سیلاب میں اورنگ و تخت و تاج و نگی بہہ گئے، جس کی زنجیروں کی جھنکار نے قصر شاہی کی بنیادوں میں زلزلے پیدا کر دیے، وہ زین العابدین سید سجاد 40 برس تک جو آنکھوں سے خون بہاتا رہا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خون نہ بہاؤ. تم بتاؤ سید سجاد نے اگر آنکھوں سے خون نہیں بہایا تو کیا بہایا؟ سید سجاد کی پشت پہ اتنے تازیانے مارے گئے تھے. 5ویں امام کہتے ہیں جب میں نے غسل دیا نا بابا کو تو پشت پر تازیانوں کے نشان موجود تھے. اے زنجیر زنوں، جب آپ زنجیر لگاتے ہیں نا تو شبی بناتے ہیں اپنی پشت کو، پشت زین العابدین کی شبی. عزادارو، تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں مولا کے مسائل. سید سجاد مسلسل روتے رہتے تھے، رات کو رونا، دن کو رونا. 3 ہستیاں ایسی ملی ہیں تاریخ اسلام میں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی. 18 برس کی عمر میں فاطمہ بوڑھی ہو گئی، 4 برس کی عمر میں سکینہ بوڑھی ہو گئی، 23 برس کی عمر میں زین العابدین بوڑھے ہو گئے. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. روتے رہتے تھے. کسی قصاب کو دیکھتے تھے نا کہ جانور ذبح کر رہا ہے تو ایک مرتبہ پوچھتے تھے اے قصاب کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا دیا؟ قصاب تڑپ کے کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں، جب تک جانور کو پانی نہ پلا دے ذبح نہیں کرتے. بس جیسے ہی مولا یہ جملہ سنتے کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے اے بابا، ارے کربلا میں وہ کون سے مسلمان تھے جنہوں نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں آپ کو پسے پشت ذبح کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. منہال کی روایت ہے کہ میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. بالا خانے سے پانی کے چھینٹے مجھے محسوس ہوا جیسے پرنالہ بہہ رہا ہے. پانی کے چھینٹے محسوس ہوئے. جب بالا خانے پر پہنچے تو دیکھا امام گریہ کر رہے ہیں. وضو کرتے ہیں، پانی ہے ہاتھ میں، چلو میں پانی بھر کے کہتے ہیں ہائے بابا. یہ کہہ کے پانی پھینک دیتے. منہال نے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، ارے 40 سال تک روتے رہے تھے، آنکھیں سفید ہو گئی. ارے جس کی آنکھوں کے سامنے 18 یوسفوں کو ذبح کیا گیا. کہا مولا شہادت تو خاندان کی میراث ہے. کہا منہال تو نے سچ کہا، شہادت میراث ہے، مگر کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہماری بہنوں کو، پھوپھیوں کو گھروں سے نکال کر بے مقناؤ چادر، ارے رسن بستہ بازاروں میں پھرایا جائے؟ شرابی کا دربار، سجا ہوا بازار، منادی کی ندا، یہ زینب، یہ ام کلثوم، یہ رقیہ اور تیرا غیرت دار امام. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بزرگ خطبہ یہ روایت پڑھتے تھے، میں نے سنا ہے، کہتے تھے 4 برس کا سن تھا زین العابدین کا. سوتیلی ماں وضو کر رہی تھی،
جب مسے کی منزل آئی نا تو ماں کے سر سے ردا ہٹی. زین العابدین نے 4 برس کے بچے نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا میرے لال آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ ماں مسا کر رہی تھی. 4 برس کے زین العابدین نے کہا بابا میں جیتے جی مر جاتا اگر میری نظر ماں کے کھلے ہوئے سر پہ پڑ جاتی. عزاداروں پرانے ذاکرین پڑھتے تھے وہ سید سجاد جو 4 برس کی عمر میں 4 دیواری کے اندر ماں کے کھلے ہوئے سر کو نہ دیکھ سکے، اس نے روزے روشن شرابیوں کے مجمع میں زینب کے کھلے ہوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. امام زمانہ فرماتے سلام ہو میرا اس بیمار قیدی پر کہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیریں کھا گئی. جب سید سجاد مدینے آئے ہیں نا تو مدینے کے باہر رک گئے مولا، مسند پہ بیٹھ گئے. روایت کہتی ہے ایک بوڑھا شخص دوڑتا ہوا مولا کا چاہنے والا مولا کے پاس آیا اور اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا. چونک کر اٹھا، کہتا ہے مولا آپ کی پنڈلیوں میں گوشت باقی نہیں. مولا نے کہا ایسی آہنی بیڑیاں مجھے پہنائی گئی تھی جو میری پنڈلیوں کا گوشت کھا گئی. اجرکم اللہ. ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق. نوجوانوں دیکھنا میری طرف، عرب میں 2 قسم کے توق ہوتے تھے. جن مجرموں کا جرم ہلکا ہوتا تھا انہیں ایسا توق پہنایا جاتا تھا جس میں کانٹے اور میخے نہیں ہوتے تھے، لیکن جن مجرموں کا جرم بڑا ہوتا تھا ان کو ظالم ایسے توق پہناتے تھے کہ جس میں میخے بھی لگی ہوتی تھی. عزادارو سید سجاد کو جو توق پہنایا گیا تھا اس میں ایسی میخے تھیں کہ جب ظالم زنجیر گھسیٹتا تھا تو یہ میخے گلے میں پیوست ہوتی جاتی. اجرکم اللہ. کمر میں لنگر. آؤ نوجوانوں بچوں میں تمہیں بتاؤں کہ عرب میں کمر کا لنگر کیا ہوتا تھا. ایک لوہے کی خاردار پیٹی، اس سے منسلک ایک لوہے کی زنجیر جو بہت دور تک جاتی تھی، اس سے منسلک ایک لوہے کا گولا. جب تک بیمار قیدی اس لوہے کے وزنی گولے کو نہ گھسیٹے آگے نہیں بڑھ سکتا. اندازہ لگاؤ دوڑتے ہوئے ناخے اور سید سجاد کے لیے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائیں. جناب سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائیں. جناب سیدہ آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے. امام زمانہ قبول فرمائیں آپ کے پرسہ. اے بی بی زہرا ہماری تعزیت قبول فرمائیے. بڑی اذیتیں دی ہیں آپ کے بیٹے کو. ہاں عزادارو سید سجاد جب کوئی مر جاتا ہے نا تو کوئی پرسہ دیتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی کھانے کو دیتا ہے، کوئی دلجوئی کرتا ہے، کوئی ایسے کلمات صادر کرتا ہے کہ غم ہلکا ہو سکے. مگر زین العابدین جب بستیوں سے گزرتے تھے تو کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گرم پانی ڈالتا تھا، کوئی باغی کہتا تھا، کوئی قیدی کہتا تھا. زین العابدین چلتے جاتے تھے، پیروں میں کانٹے چپتے جاتے تھے. عزادارو ایک وقت وہ آیا جب بیمار چلتے چلتے رک گیا، زمین پر بیٹھا، پیروں کو پھیلایا،
4 برس کی سکینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا بھیا کیا کیفیت ہے، آپ کبھی اس انداز سے نہیں بیٹھے۔ کہا سکینہ پیروں میں آبلے پڑ گئے ہیں، آبلوں میں کانٹے پیوست ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ بہن کہتی ہے لاؤ بھیا میں آپ کے پیروں سے کانٹے نکال دیتی ہوں۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں سے سید سجاد کے آبلوں میں سے کانٹے نکال اجرکم اللہ اجرکم۔ بہت بڑا محاذ ہے عزادارو، سید سجاد کا محاذ بہت عظیم ہے۔ سننا عزادارو، جب امام کے جسم مبارک پر 999 زخم لگے نا امام حسین کے، دیکھنا عزادارو، سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا، آج تفصیل سے مجھے مسائل بیان کرنے دیجئے۔ عزادارو، جب امام عالی مقام کے جسم مبارک پر 999، آپ کو معلوم ہے کیسے زخم پڑے؟ کسی نے پسلیوں میں نیزہ مارا، کسی نے امام کے کاندھے پر ایسی تلوار ماری کہ شانہ تن سے جدا ہوا، کسی نے گلے میں تیر مارا، کسی نے پیشانی میں تیر مارا۔ 999 زخم امام کے جسم مبارک پر، امام زین سے زمین پر گرے۔ عزادارو، خود یزید کے سپاہی کا ایک قول ملتا ہے، کہتا ہے کہ جب ہم نے حسین کو پامال کیا نا تو حسین کے جسم کی ہڈیوں کی چٹکنے کی آوازیں ہم نے اجرکم اللہ۔ عزادارو، جرمنی کا ایک محقق تھا، اس نے تحقیق کی کہ جو عرب کے عربی گھوڑے ہوتے تھے نا، جب وہ کسی پہ سم رکھتے تھے تو کہتا ہے کہ 125 کلو کا وزن اگر وہ انسان پہ سم رکھا جائے تو وہ 125 کلو کا وزن محسوس کرے گا۔ عزادارو، اندازہ لگاؤ، 600 گھوڑ سوار، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ایک سم کا وزن 125 کلو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میرے بابا کو ایسے پامال کیا تھا کہ سینہ بابا کی پشت سے جا کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ امام حسین زمین پر، سننا عزادارو، پھر اندازہ لگانا سید سجاد کے درد کا۔ عزادارو، شمر میں ہمت نہیں ہے کہ امام حسین کے نزدیک جائے۔ 999 زخم ہے امام کے مبارک جسم پر، مگر کسی سپاہی میں شمر میں اتنی ہمت نہیں، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے، امام کے نزدیک جاؤں یا نہیں جاؤں، تذبذب میں تھا۔ اچانک شمر کو ایک ترکیب سوجھی۔ ترکیب کیا تھی؟ ایک مرتبہ رخ خیموں کی طرف کیا، کہتا ہے فوج اشقیاء زینب کی ردا چھین لو۔ یہ کہنا تھا کہ امام کے جسم میں تھر تھری پیدا ہو، کونیوں کے بل امام نے اٹھنے کی کوشش کی، آنکھوں کی پتلیاں زینب کے خیمے کی طرف گھما کے کہا ابھی حسین زندہ، ابھی حسین زندہ ہے۔ ارے حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی زینب کے برخے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ اے زین العابدین، ہماری جان قربان ہو جائیں، تیری امامت کی پہلی شام تو نے آنکھیں کھولی تو زینب کے سر پہ ردا باقی نہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم۔ عزادارو، روایت کے جملے کہ جب مسلم کو گرفتار کیا تھا نا، کوفے میں جناب مسلم کو گرفتار کیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، جناب مسلم کو لے کے چلے، ابن زیاد کے دربار میں لے کے چلے۔ حضرت مسلم کو ایک سپاہی تھا، اس نے جناب مسلم کو جاتا ہوا دیکھا۔ جب زین العابدین کو ابن زیاد کے دربار میں لایا جا رہا تھا، وہی سپاہی
جس نے مسلم کو دیکھا تھا اس نے سید سجاد کی کیفیت کو جدا پایا تو ایک مرتبہ کاندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے بیمار قیدی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب اس دربار میں تمہارا چچا مسلم آیا تھا نا اس کے ہاتھوں میں بھی ہتکڑیاں تھیں اور گلے میں طوق تھا، مگر وہ بفرے ہوئے شیروں کی طرح آنکھوں سے خیز و غضب کی چنگاریاں ظاہر کرتا ہوا ہمیں ڈانٹتا تھا، جھڑکتا تھا، حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھتا تھا، مگر جب آپ آئے ہیں تو شانے جھکے ہوئے، سر جھکا ہوا، کمر قمیض وجہ کیا ہے؟ زین العابدین نے سر اٹھا کے کہا میں تجھے بتاتا ہوں سبب کیا ہے، جب چچا مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا، یہ بیمار آیا ہے تو سکینہ اور زینب کو ساتھ لایا۔ اجرکم اللہ۔ اے سید سجاد، مولا ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو واجب نمازیں ادا نہیں کرتے، مولا ہمارے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم صحت مند ہوتے ہیں، نماز واجب ادا نہیں کر پاتے، مگر اے بیمار، اے عابد شب زندہ دار، اے عبادت گزاروں کی زینت، اے عابدوں کے تاج، وہ کون سی تاثیر ہے تیری عبادت میں کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، کمر میں لنگر، مگر پھر بھی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی۔ شام غریبہ، دشت پرہول، رات کی تاریکی، سناٹا، جمود اور سکوت، دونوں بہنیں بھیا کی نشانی کو ڈھونڈتی ہوئی چلی، علی اے میرے لال علی، زینب تجھے کہاں ڈھونڈے، آپ کی آواز نہیں آتی۔ کسی سپاہی نے کہا حسین کی بہن وہ جو گنج شہیدہ ہے نا کوئی تسبیح و تحلیل میں مبتلا ہے۔ اب جو جناب زینب نے جا کے دیکھا تو لاشوں کے درمیان ایک وجود سربا سجود، سبحان ربی العلی و بحمدہ، حقا 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 حقا۔ شام کا بازار آیا، شام کا بازار آیا، بانگ اذان بلند ہوئی، زین العابدین کا قیام، دیکھنا میری طرف، زین العابدین کا قیام رکوع کی حالت میں شروع ہو گیا، اس لیے کیونکہ رسی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر قیام کے لیے مولا سر اٹھاتے ہیں تو ایک یتیمہ کے پیر زمین سے بلند ہو جاتے۔ سید سجاد نے رکوع میں قیام شروع کیا۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ پسر سعد پوچھتا ہے کہ یہ قافلہ کیوں رک گیا؟ کہا بیمار نماز ادا کر رہا ہے، کہا اسی حالت میں گھسیٹتے ہوئے اس بیمار کو لے کر آؤ۔ دو گھوڑ سوار آئے، سید سجاد کو پشت سے گھسیٹنا شروع کیا، عزادارو جو طوق تھا نا اس کی جو میخیں تھی وہ گلے میں پیوست ہونا شروع ہوئی، خون کی دھاریں بنتی جاتی تھی، سجدہ ادا ہوتا جاتا تھا، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ ہم سب کا پرسہ قبول کریں۔ ہاں عزادارو، آج وہ رونے والا بیٹا دنیا سے اٹھ گیا جو راتوں کو باپ کو پیاس کو یاد کر کے روتا تھا۔ ہاں عزادارو، جب سید سجاد کوفے میں آئے ہیں نا، سننا عزادارو، جب کوفے میں آئے تو کوفے میں حبیب ابن مظاہر کا 12 برس کا بیٹا جس کا نام قاسم تھا وہ کوفہ میں موجود تھا۔ جب حبیب کے بیٹے کو پتہ چلا نا کہ میرے باپ کا کٹا ہوا سر نو کے سینہ پر چڑھا ہوا ہے تو جوان کو جلال آیا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہتا ہے دیکھو اس سپاہی کے پاس میرے باپ کا
کٹا ہوا سر ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بابا کا سر نو کے سینہ پر چڑھایا گیا ہو۔ ہاں عزادارو، تلوار کو اس نے قاسم نے بے نیام کیا، سپاہیوں کو قتل کرتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا اس ضعیف کا جوان بیٹا بھی زندہ ہے۔ ہاں عزادارو، اس سپاہی پر وار کیا جس کے پاس حبیب کا سر تھا، باپ کے سر کو آغوش میں رکھا، رخساروں پر سے گرد و غبار کو صاف کر کے زخمی ہونٹوں کا بوسہ لے کے کہتا ہے بابا، جس کے جوان بیٹے ہوتے ہیں ان کے باپ کا سر نو کے سینہ پر نہیں ہوتا۔ سید سجاد نے کمر پکڑی، باپ کے سر کو دیکھ کے کہا اے بابا، حبیب کے بیٹے نے سچ کہا، جس کے جوان بیٹے ہوتے ہیں ان کے باپ کا سر نو کے سینہ پر۔ مگر اے بابا، سید سجاد کیا کرے؟ سجاد کے ساتھ زینب ہے، ام کلثوم۔ ہاں عزادارو، زہر دیا ظالم نے، تڑپنے لگا تمہارا امام۔ پانچویں امام سے کہا میرا گریبہ چاک کر دو، میری آستینوں کو الٹ دو، مجھے خاک پر لٹا دو۔ محمد باقر نے کہا بابا، خاک پر کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ کہا میں اس گھڑی کو فراموش نہیں کر سکتا جب میرا پیاسا بابا جلتی ہوئی ریتی پر پشے پوش ذبح کیا جا رہا۔ تابوت سید سجاد